وفاقی وزیر سرتاج گل اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ میری عمر میں کوئی خاتون فیوڈل علاقے میں جہاں پہ جاگیردارانہ سسٹم ہے، جہاں پہ ان کے سامنے کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے، اس قدر بند ماحول اور ان کو غلام بنایا ہوا ہو، وہاں سے اگر میری عمر میں ایک خاتون الیکشن لڑ کے جیت کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے اور کابینہ کا حصہ بن جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی اور کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بلیو رکھنے والا کوئی لیڈر کھڑا ہے، جس کا نام پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ اور اگر ابھی بھی آپ ہمارے دیکھیں تو پارلیمنٹ میں 12 سے زیادہ ہماری پارلیمنٹری سیکرٹریز جو جواب دیتی ہیں اپنے جو منسٹریز ہیں، وہ آپ کو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نظر آئیں گے، اور جس میں ملیکہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، کنول شوذب ہے جو کہ وہ ابھی تشریف لا رہی ہیں، عالیہ حمزہ ہیں۔ ہماری اس کابینہ کے اندر پہلی دفعہ یہ پاکستان میں ہوا کہ 5 خواتین انکلوڈنگ می منسٹر جو ہیں وہ کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ویمن امپاورمنٹ کی کوئی سمبل ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ اگر اس وقت پاکستان میں کوئی ویمن امپاورمنٹ کا سمبل ہے تو وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں خاتون ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اپنے کلچر پہ، اپنے مذہب پہ اور اپنے لباس پہ فخر ہے۔ جو ہم شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتی ہیں، جو معاشرے اور اسلام نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، جس گریس کے ساتھ ہم معاشرے میں آگے بڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ وزیر مملکت سرتاج گل اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا، عوام کی ویکسینیشن کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سے خطرات ہیں، ماضی کی حکومتوں نے ٹمبر مافیا کو فروغ دیا۔ ملک میں ماحولیات کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو آج تک کا سب سے بڑا بجٹ ہے۔ 10 ارب درختوں کے پروگرام میں سے 1 ارب درخت لگائے جا چکے ہیں۔ 1.5 ارب مینگرووز کا ہدف مکمل کیا جائے گا۔ ڈیرہ غازی خان کے لیے پہلی ویمن یونیورسٹی کے منصوبے کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں۔ 3 دفعہ کا وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر سرتاج گل اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ جو میں مذہب میں ہمیں جو آزادی دی ہوئی ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ تو میرا آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے وہ قانون کے بغیر اور امپلیمنٹیشن کے بغیر نامکمل ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ میں کیبنٹ کے اندر بیٹھتی ہوں، جس طرح وہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ایز اے پرائم منسٹر آف دی نیشن جس نے 1,70,00,000 ووٹ دیا ہوا ہے اور وہ سوشل فیبرک کو اسلام کی تعلیمات کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اور ہمارا کلچر جس کو میں نے آپ کو کہا، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، جو ہمارے کلچر میں بھی جو ہماری عزت اور ہماری لباس ہے، اگر اس کے ذریعے سوشل فیبرک کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ اس امیج کو چند لبرل کرپٹ اپنے جو ان کا پرسپشن ہے اس کے ذریعے ہمیں ہمارے ڈسٹارٹ نہ کریں۔ ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمیں مرد وہاں پہ سیٹ دے دیتے ہیں، ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لیے لائن جو ہے وہ خالی ہمیں پہلے آ کے لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ دیر از ایکویلٹی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایج زیادہ حاصل ہے، آپ خاتون ہیں، آپ کی عزت زیادہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اس طرح کے خوبصورت بھی امیجز ہیں۔ تو ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے، ہم نے اپنے جلسوں کے ذریعے، ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے اور ہم نے اپنی سوشل فیبرک کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ویمن امپاورمنٹ کے جو وہ سمبل ہیں، جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اسپیس دی ہے، جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اسٹرانگ پوزیشن دی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ میرے ساتھ 2 اور اسٹرانگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا بتائیں گی۔ میری خواہش ہے کہ ملیکہ بخاری آپ کو بتائے کہ ہم نے کس طریقے سے وہ قوانین بنائے ہیں، جس طریقے سے جو پرائم منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ولنریبل سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہم نے اپنے قانونی ذریعے سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔
پہلے ملیکہ بات کرے گی، پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کو قول بتائیں گی. جی بہت شکریہ زکوٰۃ الوزیر آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زکوٰۃ الوزیر نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک قبائلی علاقے سے آ کر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا، جس طرح پارلیمان میں آئی اور پاکستان کی کابینہ کا حصہ بنی. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بحیثیت ایک خاتون، بحیثیت ایک وکیل، ایک ممبران پارلیمنٹ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے آدمی کی قیادت میں ممبران پارلیمنٹ پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف، جس کی ترجیحات میں خواتین اور بچوں کا تحفظ جو ہے وہ سب اول میں ہے، سب سے بلند تر ہے. جب حکومت میں آئے تو وزیر اعظم نے پہلا ہدف وزارت قانون و انصاف کو کیا دیا کہ خدارا ایسے قوانین بنائیے جس سے بچیوں کا، خواتین کو اور بچوں کا جو استحصال ہے، جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا عمل ہے، جو سیکشل وائلنس ہے، جو ریپ ہے، جو ہراسمنٹ ہے، وہ ختم ہو. کیونکہ وہ اس کے بارے میں پریشان تھے، وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو انصاف کا سفر ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ مشکل ہے. تو ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ ایک سوال کے ذریعے، ایک سوال کو توڑ مروڑ کے یہ پیمانہ طے نہیں کریں گے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم بچیوں اور خواتین کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم نے حقیقی طور پر کیا کیا، ہم نے عملی طور پر کیا کیا. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم حکومت میں آئے اور کہے کہ ایسا اینٹی ریپ لا لے کر آؤ جس کے اندر خصوصی عدالتوں کا قیام ہو. اسپیشل کورٹس ہم نے پاکستان کے اینٹی ریپ لا کے اندر بنائے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، کوئی اسپیشل کورٹ نہیں تشکیل دیا گیا، کسی وزیر اعظم نے ہدایت نہیں دی. اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ میڈیکو لیگل کا عمل کتنا مشکل ہے. ہم نے کہا ہر اسپتال کے اندر ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل بناؤ. اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کے اندر بچیوں کا ایک باوقار طریقے سے میڈیکو لیگل ہو. ایف آئی آر رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے. جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ جے آئی ٹی کے ذریعے ہو، کیونکہ ریپ ایک کمپلیکس کرائم ہے. ریپ ریاست کے خلاف جرم ہے، صرف ایک بچی، بچے یا خاتون کے خلاف جرم نہیں ہے. ریپ ایک نان کنفاؤنڈیبل افینس ہے، ریاست کے خلاف جرم ہے. یقینی بناؤ اور ایسی سزا دو ان مجرموں کو کہ عوام اور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ فیل کریں. تو ہم نے خصوصی عدالتیں بنائی، ہم نے اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے، ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائی. ہم نے کہا کہ جب بچیاں، خواتین اور بچے عدالت میں آ کر شواہد پیش کریں یا گواہی دیں تو عدالت جو ہے وہ بند کر دی جائے. اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں، ان کے اندر ٹرائل ہوں، تاکہ بچیاں ایک مچھلی بازار کے اندر، ایک اوپن کورٹ کے اندر اپنے شواہد نہ پیش کریں. وہ باوقار طریقے سے، وکٹم سینٹر طریقے سے عدالت کے اندر اپنی ٹیسٹیمنی دے سکیں. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر اور کون سی ایسی شکیں ہیں جس کے ساتھ بچیوں کو تحفظ ملتا ہے. اگر آپ سیکشن 13 کا مطالعہ کر لیں، اس میں ہم نے ایک بہت ہی ہسٹورک چیز کی. ہم نے کہا کہ دہائیوں سے بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز کے اندر ایک 2 فنگر ٹیسٹنگ کا عمل پیش آتا ہے. گنونا عمل ہے. باقی دیگر جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ممالک ہیں انہوں نے اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ابالش کر دیا. صرف پاکستان کے اندر یہ 2 فنگر ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا اور باعث شرف تھا کہ ریاست دہائیوں سے اس کی اجازت دیتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے نئے اینٹی ریپ لا کے اندر اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ہم نے ختم کر دیا، اس کو ابالش کر دیا. سیکشن 13 کے اندر یہ درج ہے. ساتھ ساتھ خواتین کی جو کردار کشی کا عمل ہے، جو دہائیوں سے پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے ریپ کے کیسز کے اندر، ہم نے اس قانون کے اندر لکھ دیا، درج کر دیا کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آئے، اس سے پہلے بھی حکومتیں آئی، کسی نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. میں خود جانتی ہوں کہ بڑے بڑے کیسز عدالتوں کے اندر چلے جہاں بچیوں کی تصویریں دکھائی گئی، جہاں خواتین کی کردار کشی ہوئی، جہاں وکٹم کو بلیم کیا گیا، لیکن سب خاموش رہے. ریاست خاموش رہی، وزیر اعظم سابق خاموش رہے. اس منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ اس عمل کو ختم کرو، بچیوں کی کردار کشی کے عمل کو ختم کرو عدالت کے اندر. ہم نے سیکشن 13
الرحیم کے اندر اس کو نافذ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جو عدالت کے اندر ٹرائل چلتا ہے وہ لمبا نہیں ہو سکتا. یہ خواتین، بچیوں اور بچوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ 10 سال، 1 دہائی کیس چلے. ہم نے کہا اس کیس کو 4 مہینے کے اندر مکمل کیجیے، اپیل کو 6 مہینے کے اندر مکمل کیجیے. کیوں؟ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو کیا مشکلات درپیش ہیں. تو حقیقی معنوں میں ہم نے قانون سازی کے عمل سے جنسی زیادتی کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور مثبت اقدام اٹھائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وراثتی حقوق قرآن کے اندر، قرآن پاک کے اندر اور پاکستان کی قوانین کے اندر خواتین کے وراثتی حقوق درج ہیں، واضح طور پر درج ہے. کیا کسی سابق منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا قانون لے کر آئے جس کے ذریعے بچیوں کو، خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملے؟ نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بارہا اس بات کی تلقین کی کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وراثتی حقوق خواتین کو نہیں ملتے. ہمیں کہا، ہمیں انسٹرکشن دی کہ لے کے آؤ ایسا قانون جو اس عمل کو یقینی بنائے. تو ہم نے انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ کو پاس کیا. اس میں ہم نے خواتین کی آمبڈس پرسن کو یہ استحقاق دے دیا کہ وہ خود نوٹس لے، کوئی اپلیکیشن فائل کرے تو اس کا بھی نوٹس لے، اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو آپ یہ انسٹرکشن دے کہ جب کسی خاتون سے اس کے وراثتی حقوق کو غیر قانونی طور پر لے لیا گیا ہو تو آپ وراثتی حقوق کی منتقلی کو یقینی بنائیں. صرف پیپر کے اوپر خاتون کو وراثتی حقوق نہ دیے جائیں، آپ اس کو پوزیشن دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے استحصال ہوا، سب خاموش رہے. کہنے سے خواتین کو تحفظ نہیں ملتا، قانون سازی کے عمل سے، عمل درآمد کرانے کے عمل سے خواتین کا تحفظ یقینی بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون و انصاف نے وزیر اعظم کو ایک خط ارسال کیا. ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب، اگر قانون کا عمل درآمد کرانا ہے تو اس کے لیے پیسے درکار ہیں. اینٹی ریپ فنڈ کا قیام کیجیے. وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کے اوپر بجٹ کے اندر 100 ملین روپے مختص کر دیے اینٹی ریپ لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. اس سے پہلے بہت قوانین بنے، بہت باتیں ہوئی، لیکن کبھی اس قانون کو عمل درآمد کرانے کے لیے پیسے مختص نہیں کیے گئے. اس بجٹ کی شک میں لکھا ہے کہ اور پیسے بھی دیے جائیں گے. 100 ملین سے شروعات ہوگی، لیکن جتنے پیسے چاہیے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے وہ پیسے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت اور منتخب وزیر اعظم دینے کے لیے تیار ہے. یہ دکھاتا ہے عملی طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کے تحفظ میں، خواتین کی امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ عام پہل یہ ڈسکشن ہے سوشل میڈیا پہ، ایک گردان ہے بہت بڑا، ایک فینسی ورڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کے کہنے سے ملک کا منتخب وزیر اعظم موروث الزام نہیں پھیلایا جا سکتا. وزیر اعظم کو حقائق کے اوپر دیکھیے، وزیر اعظم کے اقدامات کو دیکھیے، وزیر اعظم کی قانون سازی کے عمل کو دیکھیے، اور توڑ مروڑ کے چیزوں کو مسخ کرنا بھی غلط ہے. اس لیے آج ہم یہاں پیش ہیں، میں دستار الوزیر اور کمل شوزر جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ ہیں اور مضبوط خواتین ہیں، اور ہمیں مضبوط ہمارے لیڈر نے بنایا ہے. ہمیں یہ یقین دیا ہے کہ اس معاشرے میں خواتین باوقار طریقے سے کھڑا ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ مقابلہ کر سکتی ہیں. خواتین قانون سازی میں متحرک ہو سکتی ہیں. خواتین منسٹر آف اسٹیٹ کو کلائمیٹ چینج بن سکتی ہیں. خواتین پلاننگ اور اکانومی کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکتی ہیں. تو اس کی بھی کوئی پرانی نظیر نہیں ہے. کمل شوزر اب آپ کو بتائیں گی کہ جو سابق حکمران تھے، جو سابق حکومتیں تھیں، جو 2 پارٹی سسٹم پاکستان کے اندر نافذ تھا، انہوں نے پاکستان کی خواتین کی کس طرح تصویر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ جی، دونوں کولیگز نے بہت اچھا کور کیا. میں صرف اتنا بتاؤں گی سب سے پہلے کہ جس طرح ملیکہ فرما رہی تھی
تو میں پہلی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی جس کو اپوائنٹ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز جو ایک اکنامک ڈویژن سے ایک اسپیشلائز سبجیکٹ پہ اٹیچ منسٹری ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے اور ان کو امپاور کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیکہ بخاری تھی جن کا سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا. حالانکہ ہمارے پاس MNAs کی ایک پوری فوج موجود تھی جن کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن وزیر اعظم نے خواتین کو امپاور کیا اور حقیقی معنوں میں امپاور کیا. اب میں جو کل پرسوں سے ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید وزیر اعظم پہ کی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہے. تو میں صرف اس کا جواب دے دوں. سب سے پہلے تو ہمیں سب کو معلوم ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کے باشندے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 98% رہنے والی آبادی کا مذہب مسلمان ہے، اسلام ہے. یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں. اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. تو یہ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات جو انہوں نے اللہ کی بات بیان کی پردے کے حوالے سے، اس پہ اگر لڑائی کر رہی ہے تو معذرت کے ساتھ آپ وزیر اعظم سے نہیں، آپ اللہ سے لڑیں، اور آپ نے جتنی لڑائی لڑنی ہے ضرور کیجئے، کیونکہ یہ حساب کتاب آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جو اللہ کا حکم ہے، قرآن میں درج ہے. دوسری بات اخلاقیات کے بارے میں انہوں نے بات کی. ابھی آپ نے ریپ کے بارے میں سنا. وزیر اعظم نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی، ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کنسرن ہے. اور جس چینل کو ایک بیرونی چینل کو جس وقت وہ انٹرویو دے رہے تھے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بیان دیا گیا، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی پوری معاشرت کا طریقہ، ہمارا مغربی کلچر اور ہمارا کلچر کا فرق بیان کیا. انہوں نے پورے طریقے سے بتایا کہ 1% سے کے قریب صرف اور صرف جو ہیں وہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور 99% انڈر رپورٹڈ ہیں یا رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور اس کی ریزن کیا ہے، جس میں انہوں نے ریپ میں نہ صرف خواتین بچوں کا ذکر کیا کہ صرف 1% رپورٹ ہو رہی ہے، اور نہ رپورٹ ہونے کی وجہ ہمارا کلچر ہے. لوگ اس کو اپنی شرم کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی آنر کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت برباد ہوگی اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ کیا تھی وہ ملیکہ بخاری نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نظام بنایا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی بچی یا کسی کے بچے کے ساتھ ایسا جنسی کرائم ہو جاتا ہے تو وہ کدھر جا کے آواز اٹھائے. ماضی میں تو ہمارے پاس پوری ایک لسٹ پڑی ہے جس میں سابقہ حکومت کے پنجاب کی جو حکومت رہی ہے نون لیگ دور کی، اس میں بہت سارے تگڑے قسم کے MNA MPs جو ہیں وہ اس قسم کے کرائمز میں انوالوڈ رہی ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں ہے، قصور کا واقعہ مجھے اور آپ کو سب کو یاد ہے. 250 بچوں کی فلمیں اگر کسی بلیک نیٹ پہ چلی گئیں تو وہ کوئی اور نہیں تھے، اس کی سرپرستی کرنے والے نون لیگ کے اپنے MNA صاحب تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو آج شور مچائی جا رہے ہیں کہ جناب اتنی بات ہو گئی ریپ کے میں وزیر اعظم نے خدا نہ خاصا وکٹم بلیم کر دیا. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے تو ساتھ وہ لوگ بیٹھے تھے جن کو پرپیٹریٹرز یا وہ لوگ ہیں جو خود جرائم کرتے رہے ہیں، اور آپ